الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، اللہ پاک کی حمد و ثنا ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، ان گنت لاتعداد درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید البشر، سید الکونین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخر، امامنا فی الجنہ، امام المتقین، امام المجاہدین، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے حضرات ذی وقار، آج کے جمعۃ المبارک کا خطبے کا عنوان وہ یہ ہے
کہ اولیاء اللہ کون ہیں. اولیاء بنتے کیسے ہیں اور اولیاء کہا کنہیں جاتا ہے. حضرات، اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان دونوں ذاتیں دنیا کائنات میں موجود ہیں. اللہ کے پیارے بھی ہوتے ہیں اور شیطان کے پیارے بھی ہوتے ہیں. جس طرح حق اور باطل یہ شروع سے چلا آیا ہے، جس طرح دن اور رات، روشنی اور تاریکی، جس طرح یہ آپس میں چلتے آئے ہیں، اس طرح اولیاء اللہ بھی اور اولیاء شیطان بھی یہ چلتے آئے ہیں. اب روشنی اور اندھیرے کا ہمیں فرق کا معلوم ہے کہ اندھیرا کسے کہتے ہیں اور روشنی کسے کہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہم اس تمیز کو جاننے کے بعد بھی ہم اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان میں فرق نہیں کر سکے. چاہیے تو یہ تھا، جس طرح ہماری بصارت روشنی اور اندھیرے کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد نقشہ دل میں منتقل کرتی ہے اور دل دماغ میں، اور دماغ اس کو قبول کرتا ہے، اسی طرح ہم جن اولیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو اولیاء کہلواتے ہیں دنیا میں، کیا ان کو اولیاء کہلانے کا حق بھی ہے یا نہیں؟ یہ ہم نے خود نے تمیز کرنی تھی، فرق کرنا تھا. لیکن ہم نے یہ فرق اور تمیز نہیں کیا. حضرات، ولی 3 لفظ ہیں، واو، لام اور تیسرا حرف یا. 3 حرف سے مل کر ولی بنتا ہے. مطلب کیا ہے؟ ولی یعنی کہ ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک بندے کا، انسان کا ہونا ضروری ہے، اور جس سے محبت کی جائے اس کا بھی ہونا ضروری ہے. محبت کرنے والا اور جس سے محبت کی جائے، ان دونوں کا ہونا ضروری. اور تیسری چیز ایسی ہے کہ جو اس کو ولی بنا دے، اس کی محبت اس کو کرنے تک، اس درجے پہ فیض کر دے کہ اسے ولی کہا جائے، ان ذرائع کو، ان آمدن کو، نماز روزے کو ولی کہا جاتا ہے. اب ایک بندہ ہے، سادہ سی مثال، اب ایک بندہ محبت کرتا ہے اللہ تعالی سے، 2 ذاتیں موجود ہیں، بندہ بھی موجود اور ذات اللہ تعالیٰ کی بھی موجود ہے جس سے محبت کی جائے گی. اور کرنی کیسے ہے؟ وہ چیز کیا ہے جس سے کرنی ہے محبت؟ جس طرح ایک ٹریکٹر اور ایک ٹرالی، یہ دونوں متفرق چیزیں ہیں. جب تک ان دونوں کے درمیان ایک ہک نہ لگایا جائے یہ مل نہیں سکتی، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس طرح اللہ اور بندے کے درمیان یہ حق دین اسلام کا حق، یہ قرآن کا حق، یہ احادیث کا حق ہے. جب بندہ اللہ سے محبت کرے اور اس حق سے خالی ہو تو پھر اس بندے کی محبت نہیں، وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا. اگر ولی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دائرے میں 5 شرطیں رکھی، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، استطاعت کے بعد حج کرتا ہو، کلمہ طیبہ شہادت کہتا ہو، زکات دیتا ہو،
یہ 5 شرائط جس کے اندر پائی جائیں گی وہ بندہ ولی ہوگا. جو ولی کہلوائے اور نماز کا تارک ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح ٹریکٹر اور ٹرالی کے اندر ایک روح کا ہونا ضروری ہے، اللہ اور بندے کے درمیان محبت کے ہونے کے لیے نماز کا، روزے کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، کلمے کا، اقرار کا ہونا یہ بھی ضروری ہے. قرآن پاک میں ولی اور اولیاء 2 صیغوں سے اللہ تعالی نے پکارا ہے. پہلے ولی کا معنی سنے، ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے پیارا. اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات میں ولی کا لفظ بھی استعمال کیا اور اولیاء کا لفظ بھی استعمال کیا. ولی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پورے کلام پاک میں 20 مرتبہ استعمال کیا اور اولیاء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے 34 سے زائد مرتبہ استعمال کیا ہے. اب اتنی دفعہ قرآن مجید سے ذکر آئے ولی اولیاء ایک ہی چیز ہے. اتنا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، 54 مرتبہ ٹوٹل ان کا ذکر ہو گیا. اتنی مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے کہ آخر ان کو کوئی مقام بھی دینا ہے، کوئی ان کو عزت اور شرف بھی دینی ہے. اس سے بڑھ کے مقام کیا ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ تو میرا دوست ہے، تو میرا پیارا ہے، تو میرا محب ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا انعام دنیا کی کائنات میں موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہیں ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، اور جو ایمان لاتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، ہم ان کو نکال دیتے ہیں ظلمات، اندھیروں کے راستوں سے، گندگی کے راستوں سے، گناہ کے راستوں سے، بدکاری کے راستوں سے، جھوٹ کے راستوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستوں سے نکال کے ہم اس کو نور کے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ، قرآن کے راستے پہ، حدیث کے راستے پہ اس کو ڈال دیتے ہیں. سب سے بڑا انعام. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں سے محبت کرتے ہیں، مومنوں سے پیار کرتے ہیں. اب یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. دنیا میں اگر ہمیں گارنٹی مل جائے کسی بڑے عہدے پہ فائز انسان کی، مثال کے طور پہ پاکستان کی مملکت میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کسی بندے کے ساتھ تعلق ہو، اس کا کسی بندے سے تعلق ہو اور اس کے گھر تشریف لائے، اور وہ بندہ کس طرح پروٹوکول دے گا، کس طرح اہتمام کرے گا اس کا، اور لوگوں کو بتائے گا کہ آج پاکستان کا وزیر اعظم میرے گھر میں آیا ہے. اس کی شان کیا ہو، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. لوگ اسے بڑا اچھا سمجھیں گے، اسے سلوٹ پیش کریں گے، اسے سلام کریں گے. یار تجھے تو وزیر اعظم ملنے کے لیے تیرے گھر میں آیا ہے. حضرات اس سے زیادہ پیار اور محبت اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ قرآن مجید میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے گھروں میں بھی، میں اپنی پوری کائنات میں سب سے مقدس کتاب، مطہر کتاب، سب سے اعلیٰ اور اشرف والی کتاب میں آ کے میں تذکرہ تمہارا کروں گا، تم میرے ہو گے. وہ کتنی شان والے لوگ ہوں گے جو بندے چلتے زمین پہ ہیں، کھاتے زمین پہ ہیں، پیتے زمین پہ ہیں. ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے ناموں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں. ان کا مقام اور ان کے مرتبے کو کوئی پہنچ سکتا ہے، ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ ولی کا معنی ہوا. ولی کی تعریف کیا ہے؟ ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی چیز کیا ہے؟ ولی چیز یہ ہے کہ حق کو اپنا لینا، باطل کو چھوڑ دینا، قرآن و حدیث کو مان کے ساری کائنات کے اماموں کی بات کو چھوڑ دینا، اللہ کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا، اپنے سر کو جھکانا تو اسی در کے آگے، نظر و نیاز دینا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آگے، کسی کی پیر کے دربار میں نہیں، کسی فقیر کے دربار میں نہیں جا کے،
بلکہ جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے رحمان کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اس بندے کو اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست کہتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں۔ یہ ولی کا معنی اور ولی کی تعریف اور یہ ولی کا مقام ہے۔ اب اولیاء تھے کیسے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایک آدمی کو دیکھو، وہ سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر مسلح بچھا کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، وہ ڈوبتا نہیں، تم اسے ولی تصور نہ کرنا، تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ تم اس چیز کو نہ دیکھنا کہ تم اگر دیکھو ایسے بندے کو جو پانی کے اوپر تیر رہا ہو، پانی کے اندر تو تیرا جاتا ہے، پانی کے اوپر نہیں تیرا جا سکتا، اگر تم بالفرض دیکھ بھی لو پانی کے اوپر تیرتا ہوا کسی شخص کو، اور تیسری مثال تھی اگر تم بغیر پروں کے انسان کو ہوا میں اڑتا دیکھ لو، تم نے اسے ولی نہیں کہنا، اسے اللہ کا پیارا نہیں کہنا، اسے اللہ کا دوست نہیں کہنا، تم نے دیکھنا ہے کہ یہ متبع سنت کس طرح ہے، تم اس کی متبع سنت کو دیکھ کے تم نے پھر کہنا ہے کہ تم اللہ کا پیارا اور اللہ کا ولی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دھوکے نکالے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں، بلکہ ہم نے اس کے نین و نقش کو دیکھنا ہے کہ اس کی عادات، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی عبادات، اس کا شب و روز گزرتا کیسے ہے، کیا اس کی پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، کیا یہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ولی کہا ہے انہیں مومنین کہا ہے، انہیں مصدیقین کہا ہے، انہیں صالحین کہا ہے، انہیں متقین کے لفظ سے پکارا ہے۔ متقین نماز کو نہیں چھوڑا کرتے، صلحاء اللہ سے پیار اور محبت کیا کرتے ہیں، اپنے درباروں میں بیٹھ کے۔ سگریٹ پینے کا نام ولی نہیں ہے، شرابیں پینے کا نام ولی نہیں ہے، اپنے درباروں کو جما کے لوگوں کو ادھر بلا کے لوگوں کو دعوت دے کے عرس اور میلے کو قائم کرنا یہ ولی نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ نہیں، ان کی دوسری قسم اولیاء شیطان ہے، اولیاء یہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر حکم دیا، میرا دربار ہے، ادھر تم نے آنا ہے، انہوں نے اللہ کے دربار میں اپنے دربار بنائے ہیں، انہوں نے اللہ کی مساجد کے مقابلے میں انہوں نے اپنے درباروں کو قائم کیا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی مساجد ہے، یہ اللہ کے پیاروں کی مساجد ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے دربار ہے، اور وہ اولیاء شیطان ہے۔ فرق کس طرح کریں گے؟ ادھر مسجد میں بندہ آ کے اگر ان پڑھ اور جاہل بندہ بھی ہو، کوئی بندہ گالی دے رہا ہو، بندہ کہتا ہے یار تو اللہ کے دربار میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے، یار اب تو گالی نہ نکال، اب تو گالی کو چھوڑ دے، ہم کہتے ہیں اس طرح۔ لیکن درباروں میں جائیں، وہاں پہ زنا کے اڈے آپ کو عام ملیں گے، بابا جو اس پیر کا گھرانہ، اس کے رکھے ہوئے مشیر اور کنڈے اور مسکنڈے جو اس نے گناہ کی دعوت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ گناہ کرتے اور پیسے لیتے ہیں، وہ وہاں پہ اس قدر بھیانک ناک جرم اور سزائیں ہو رہی ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے اور ان کو ٹوکا جا رہا ہے۔ ایک ان پڑھ جاہل بندہ روک رہا ہے، یار اللہ کے دربار میں آیا ہے، کیا ادھر پڑھا لکھا بندہ بھی روکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، اس طرح کرو گے، اپنی بیگم کو لاؤ گے، پیر کے ساتھ ہم بستری کرواؤ گے، اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے گا۔ یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیا گیا ہے، ہمارے سینوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ ان کے پاس جانا نہیں ہے، ان کے پاس وہاں جا کے دعائیں نہیں مانگوانی، منتیں نہیں مانگنی، بلکہ دعائیں منگوانی ہے مسجد میں آ کے 5 وقت کے نمازی سے دعائیں مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ فرق ہے اولیاء اللہ کے درمیان اور اولیاء شیطان کے درمیان۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ کروں گا۔ اولیاء اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہر دور میں نازل کیے، سب سے بڑا ولی اور سب سے بڑا پیارا اللہ تعالیٰ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا اور کوئی ولی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، انبیاء کے بعد صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے، اور اس کے بعد ساری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی پیاری بن سکتی ہے اگر ان کے اندر وہ جذبات، وہ احساسات ہوں۔ مومن بننے کے لیے جن چیزوں کو لازم قرار دیا گیا ان چیزوں کو اختیار کیا جائے گا تو پھر مومن بنے گا۔ حضرات،
صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بنی اسرائیل کا شخص ایک شخص کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، کچھ رقم چاہیے، میں نے کچھ کام کرنے، اس کے لیے مجھے دینار چاہیے۔ کہا تیرا ضامن کون ہے؟ کہا میرا ضامن اللہ ہے۔ کوئی دوسرے کو ضامن نہیں بنایا، گواہ کس کو بنایا ہے؟ اللہ کو۔ جن کی محبت اللہ کے ساتھ ہو وہ لوگوں پہ اعتماد نہیں کیا کرتے، وہ رحمان پہ اعتماد کیا کرتے ہیں۔ اب اس بات طے ہوئی، سودا پکا ہو گیا، پیسے دے دیے، اتنے دن کے بعد میں تجھے پیسے لوٹا دوں گا۔ دن آ گئے، یہ سمندر کا سفر کرتا اپنے گھر پہنچ گیا اور ضرورت کے مطابق پیسوں کو خرچ کر دیا، پیسے تمام خرچ ہو گئے اور پیسوں کی واپسی کا، ادائیگی کا وقت آیا اور یہ پیسے لے کے اپنے گھر سے نکلے اور نکلے تو دیکھا کہ ایک ہی کشتی، آخری کشتی جو نکلنی تھی وہ سمندر کے درمیان میں پہنچ چکی ہے۔ اب بڑے پریشان ہو گئے، اللہ میں نے تو تجھے ضامن بنایا تھا، اللہ میں نے تو تجھے گواہ بنایا تھا۔ حضرات جو اللہ کو گواہ بنائے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کو دوست بنائے، اللہ تعالیٰ دنیا کی کائنات میں اسے ذلیل و خوار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے دل کے اندر ترکیب نازل کی، ایک لکڑی اٹھا کے چیر دے اور چیر کے اس کے اندر یہ دینار جمع کر کے رکھ دے اور دیناروں کو رکھ کے سمندر کے سپرد کر دے۔ میں رحمان کا کام ہے، تیرے قرض کو جو تم اس سے لے کے آیا تھا، ضامن مجھ کو بنا کے آیا تھا، ضامن میں اللہ ہوں، یہ میں نے رقم اس کے گھر تک پہنچانی ہے۔ بات طے ہوئی تھی کہ سمندر کے دوسرے کنارے سے تم نے سلامت آ جانا ہے تو میں تجھے یہ رقم دے دوں گا۔ اب وہ شخص جس سے رقم لی تھی وہ بندہ سمندر کے کنارے آ کے کھڑا ہے۔ اب یہ ادھر پریشان اور یہ ترکیب آئی اور اس نے لکڑی کے اندر پیسے ڈال کے سمندر کے سپرد کر دیا۔ سمندر کی لہروں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، ہواؤں کی روح نے اس رحمان کی قدرت سے اپنا رخ تبدیل کر دیا اور اس شخص کی طرف تمام نے رخ کر کے اس لکڑی کا، جو وہ لکڑی پیسوں میں ڈال کے اس نے بھیجی تھی، لکڑی کے اندر پیسے ڈالے تھے، جب وہ قریب آئے تو اس نے کہا کہ شاید اسے کوئی مسئلہ بن گیا ہو، کوئی پریشانی آ گئی ہو، چلو یہ لکڑی آ گئی ہے، اسے اٹھا کے اپنے گھر لے جاتا ہوں، چلو کوئی تو فائدہ ہوگا، آگ جلاؤں گا۔ لے گیا اپنے گھر میں، جا کے رکھ دی لکڑی سامنے، لکڑی رکھ کے کلہاڑا اٹھا کے، کلہاڑا جب مارا تو دیکھا کہ اندر سے دینار نکلا اور ایک چٹھی کے ساتھ کیا لکھا تھا؟ میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا، میں نے فلاں دن قرضہ لے کے گیا تھا، میں نے آنا تھا لیکن میں نہیں آ سکا، کشتی نکل گئی تھی، میں نے پیسے آپ کو بھیج دیے ہیں اور رحمان کا کام ہے آپ تک پہنچانا، میں نے رحمان کے سپرد کر دیے ہیں، میں نے رحمان کا نام لے کے بھیج دیے ہیں، تم تک پیسے پہنچ جائے تو مجھے بتلا دینا۔ جب اس نے چٹھی پڑھی اور رونے لگ گیا کہ کیسا اللہ کا ولی ہے، کیسا اللہ کا پیارا ہے، اللہ سے محبت اس بندے نے اس طرح کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا رخ، سمندروں کا رخ بھی پھیرا ہے، اس لکڑی کے اندر بھی تیرنے کی قوت اور طاقت رکھی ہے تو اس رحمان نے رکھی ہے، یہ میرا پیارا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ان تین چیزوں کو چھوڑ کے، تم دنیا کے مال و دولت کو چھوڑ کے میرے ہو جاؤ گے، ساری کائنات کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا۔ یہ ہوائیں کیا ہے، یہ پانی کیا ہے، یہ لکڑیاں کیا ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری خدمت میں وقف کر دوں گا، تم آؤ تو۔ چند دن گزرے، یہ بندہ دوبارہ پریشان ہے کہ یار میں نے قرض لیا تھا، پتہ نہیں پہنچا ہوا ہے یا نہیں۔ یہ دوبارہ گئے، پیسے دینار دوبارہ تھیلی میں ڈال کے اس کے دروازے پہ جا کے دستک دی اور کہا کہ میں نے قرضہ لیا تو تجھ سے یہ لے قرضہ۔ کہتا ہے تو نے کوئی رقم مجھے پہلے بھی کسی ذریعے سے بھیجی ہے، کوئی تو نے ڈاک کا ذریعے کے ذریعے کوئی پیغام رحمان کے ذریعے کوئی بھیجا ہے تجھ تک؟ کہا ہاں، میں نے اس رحمان کا نام لے کے پیسے تجھ تک بھیجے، مجھے پیسے مل گئے۔ کہتا ہے مجھے پیسے مل گئے ہیں، یہ تھیلی تیری امانت ہے، یہ میں پیسے نہیں لوں گا، ایمانداری کا ثبوت دیا ہے، اگر رقم ملی ہوئی کہہ دیتا رقم نہیں ملی مجھے اور پیسے بھی آ جاتے، لیکن نہیں، آگے سے بھی اللہ کا ولی نکلا اور رقم لینے والا اور دینے والا رحمان کا پیارا۔ حضرات ایسی محبت کو قائم کیجیے، ایسے پیار کو قائم کیجیے جو رحمان کی عدالت میں قبول ہو جائے۔ ہمارا پیار کس طرح ہے، ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہے؟ ہم بھی ولی بن سکتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے بن سکتے ہیں۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ
عرب کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ اور بڑے محدث اور مجدد بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے۔ سعودی عرب سے تمام ہسپتالوں نے جواب دے دیا، لے گئے غیر ملک کے اندر علاج کے لیے۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ کا علاج ہو سکتا ہے، علاج ہوگا لیکن جسم کے سارے بال جھڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں کیا میری داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں گے؟ کہا ہاں تمہاری داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں گے۔ کہا محمد بن صالح ال عثیمین اس بیماری کی شدت اور تکلیف کے اندر تو مر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ کل رب کی عدالت میں پیش ہو تو محمد بن صالح ال عثیمین رحمہ اللہ کی داڑھی کا ایک بال بھی موجود نہ ہو۔ یہ ہے اللہ کے پیارے، یہ ہے اللہ کے محبت کرنے والے، انہیں ولی کہا جاتا ہے، انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ ہم اولیاء کنہیں مانتے ہیں؟ ابو بکر بن شیبہ رحمہ اللہ وقت کے بڑے محدث اور بڑے مجدد ہیں، ان کا تذکرہ سنیں اور دیکھیں کہ کیسی محبت اس رحمان کے ساتھ کی ہے، کیسا پیار اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کیا ہے حضرت ابو بکر بن شیبہ رحمہ اللہ نے۔ فرماتے ہیں جب مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اب اس دنیا سے رحلت فرما جانا ہے، دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا اے بیٹے تو دنیا میں سکون چاہتا ہے، دنیا میں اطمینان چاہتا ہے، میں تجھے ایک وصیت اور وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے میں جب تک اس گھر میں آیا ہوں میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، اس گھر کے اندر یہ رحمان کا گھر بنا کے رکھا ہے، میں نے اس گھر میں کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی کسی سے ظلم اور زیادتی نہیں کی، میں نے اس گھر کے اندر 20,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ میرے بیٹے تم بھی قرآن مجید کی تلاوت کو تھامے رکھنا اور رب کی رحمت کے نزول کو دیکھتے رہنا۔ یہ ہے اللہ کے پیارے، 20,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وقت کے بڑے محدث اور مجدد، یہ بھی عالم اور محدث قسم کے، ان کو کئی بار جیل میں جانا پڑا توحید کی خاطر، اللہ کی دعوت کی خاطر، ذاتی مفادات کی خاطر نہیں بلکہ رحمان کے لیے جیل کی سلاخوں میں بند ہونا پڑا۔ جب ان کو آخری مرتبہ جیل کے اندر بند کیا گیا، ان کے بھائی بھی ساتھ ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، بیماری کی حالت میں انہوں نے 80 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی اور 81 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سورۃ احقاف پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جیلوں میں بھی اللہ کی عبادت کی، جیلوں میں بھی اللہ سے پیار کیا۔ حضرات وہ 20,000 مرتبہ، وہ 80 مرتبہ جیلوں میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہمیں مسجد میں بیٹھ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم بھی اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات اپنے گھرانوں میں قرآن مجید کی تلاوت کو عام کرو گے، اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھاؤ گے، خود قرآن کو پڑھو گے، تم بھی اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اللہ کے لیے محبت کیجیے، اللہ کے لیے پیار کیجیے۔ الحب للہ والبغض باللہ۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں سویا ہوا، چھت پہ چور آیا، آ کے دبکانے لگا، چھت پہ ٹپے مارنے لگا۔ میں نے کہا تو کیا کرتا ہے ادھر؟ کہتا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا، ادھر اس کو چھت پہ تلاش کرنے آیا ہوں۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور پاگل اور جاہل قسم کے انسان چھت پہ ہی اونٹ ملا کرتے ہیں۔ کہا اگر چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتے تو بستر پہ پھر رب بھی نہیں مل سکتا، بستر پہ لے کے رہو اور رب مل جائے، اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ، سکون سے رضائیوں میں اور کمبلوں میں سوتے رہو اور کہو کہ ہم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے نہیں بن سکتے۔ اگر چھت سے اونٹ نہیں مل سکتا تو بستر سے رب بھی نہیں مل سکتا۔ رب کدھر ملے گا؟ مصلے میں ملے گا، رب کے دربار میں ملے گا، جدھر کہے گا ادھر ملے گا۔ تو سفر اور حضر میں ہے، تو جدھر بھی ہے، تو جو کر رہا ہے تو ادھر ہی اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کے اس رب کے دربار میں پیش کرے گا۔ رب تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے تیری پکار کو سنے گا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ ساتوں آسمان کے پہلے آسمان کے، یعنی جو ہمارا پہلا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے نیچے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، روزانہ آتے ہیں اور پکار پکار کے کہتے ہیں کوئی میرا ہے ایسا بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے میرا ایسا بندہ جو مومن بننا چاہتا ہے میں اسے مومن بنا دوں،
کوئی ہے ایسا بندہ جو ولی بننا چاہتا ہے، اولیاء بننا چاہتا ہے، میں اسے ولی بنا دوں، اپنا پیارا بنا لوں، میں اس سے محبت کر لوں؟ اللہ تعالیٰ روزانہ پکارے دیتے ہیں، تہجد کے وقت اللہ بلاتے ہیں۔ کیا ہم کبھی اللہ کی پکار پہ آئے؟ کیا ہم نے زندگی میں کبھی رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز کو قائم کیا؟ ہم نے اپنے رب کے ساتھ کال پیکج کو کوئی لگایا؟ ہمیں آج کمپنیاں کال پیکج دیتی ہیں کہ اتنے میں پیکج لگاؤ گے، اتنی ایم بی ملے گی، اتنے کال منٹ ملیں گے، اتنے ایس ایم ایس ملیں گے۔ بھائی یہ دنیا کی مشغولیات ہیں، یہ تیرے وقت کو ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے آپ تو میرے ساتھ پیکج لگا، تو پیکج لگائے گا میں تجھے ساری کائنات میں سے پیارا بنا دوں گا، اور خود میں اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اللہ سے کال ملا ہے، اللہ سے پیکج کریں گے، اپنے پیکجز کو اللہ کے ساتھ ملا لیں گے، دنیا کائنات کو چھوڑ کے اس رحمان کے ساتھ مل جائیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے گھر میں چور آیا، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ملی، میں نے کہا آیا تو چوری کرنے کا، تو ایسے کر تجھے میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ملے تو میں تجھے ایک ایسی چیز چوری کراتا ہوں جو تجھے آخرت میں کام آ جائے۔ اب چاہیے تو یہ تھا اس کو پکڑ کے مارتے، گھر میں آیا ہے چوری کرنے کے لیے، پولیس کو اطلاع دیتے، لیکن نہیں کیا۔ کہا نہیں، تو آیا ہے میرے گھر میں، چوروں سے بھی محبت کی ہے، گندے لوگوں سے محبت کرنا بھی، اور ان کو اللہ کی راستے پہ لے آنا، یہ اولیاء کی نشانی ہے۔ جو خود گندے ہوں وہ اولیاء کیسے ہوں گے؟ جو خود زنا کرتے ہوں، جو خود جھوٹ بولتے ہوں، جو خود سیاکاری کرتے ہوں، وہ کیسے ولی ہوں گے؟ کہا رات میرے پاس ہے، صبح تجھے دعوت دوں گا۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، اٹھایا، وضو کرایا، وضو کا طریقہ بتلایا، وضو کرا کے مسجد میں لے گئے اور پیچھے کھڑا کر دیا، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد درس کیا اللہ کا پیارا بندے کہتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ ساری زندگی ہی چوری کو چھوڑ کے رحمان کا ہو گیا، رحمان کا پیارا بن گیا ہے۔ یہ ہیں اولیاء کی نشانیاں، یہ ہیں اولیاء سے محبت کرنے والوں کی نشانیاں، یہ ہیں اللہ سے پیار کرنے والوں کی نشانیاں۔ حضرات صحیح مسلم کے اندر ایک روایت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کے لیے ایک بادل نے دوسرے بادل کو کہا کہ جاؤ جا کے فلاں جگہ پہ جا کے زمین کو پانی کی ضرورت ہے، ادھر جا کے پانی برساؤ۔ اللہ کے نبی کا صحابی یہ بات سن رہا ہے، بات سنی کہ بادل بولتا ہے، چل پڑے، پانی جاتا کدھر ہے؟ یہ کون پیارا ہے جن کے لیے بادل بولنے لگ پڑے؟ حضرات ہماری زبان ہے بولنے کے لیے، ہم بولتے ہیں زبان سے، اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھی طاقت دے دیتے ہیں بولنے کی، اللہ جانوروں کو بھی طاقت دے دیتے ہیں بولنے کی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو طاقت دیں گے بولنے کی۔ یہ حجر اور شجر کہا جاتا ہے، سنتے بھی ہیں کہ دیواریں گواہی دیں گی، دیواروں کو کان ہے، یہ کیا سنتی ہیں؟ ان کی زبان کبھی دیکھی ہے؟ نہیں بھائیوں، اس طرح جس طرح یہ گواہی دیں گی اس طرح وہ بھی بول پڑے، بولنے میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں کر سکتے، یہ بولے۔ اور یہ بندہ بادلوں کو دیکھتا ہوا چل پڑا، ایک جگہ پہنچا اور جا کے ایک کسان کھڑا ہے اور کھڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ میرے زمین کو پانی کی ضرورت ہے تو مہربانی فرما دے۔ وہ بادل آ کے ادھر برسنے لگ پڑے اور کہا کہ تم کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے میں نے بادلوں کی آواز کو سنا، اور آوازوں کو سنتے میں تیری طرف آیا، ان بادلوں کے ذریعے آیا ہوں، اور ادھر آ کے انہوں نے پانی بھی برسایا ہے۔ کہا میں 3 طریقے اپناتا ہوں۔ کہا کون سے طریقے ہیں یار؟ تو رب کا بڑا پیارا ہے، تیری سے بادل بھی تیری باتیں کرتے ہیں۔ کہا میں 3 طریقے کرتا ہوں۔ میری جب فصل ہوتی ہے، فصل میں 3 حصے بنا لیتا ہوں، ایک حصہ میں رحمان کے لیے وقف کر دیتا ہوں، سارے کا سارا حصہ رحمان کے دربار میں لے آتا ہوں، اللہ کو محبت کرنے کے لیے وقف کر رہتا ہوں، میں کار پیکج کو ملانے کے لیے، پیکج کو لگانے کے لیے انوان رقم کو جمع کروا کے رحمان کی عدالت میں آ جاتا ہوں، اور دوسرا اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے اخراجات کو میں جمع کر لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے اس میں سے تیسرا حصہ دوبارہ بیچ دیتا ہوں، رب اور برکتیں فرما دیتا ہے۔ یہ میں عمل کرتا ہوں،
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکات اور اتنے محبت کا اور پیار کا ثبوت دیا ہے. حضرات دنیا کے کائنات میں یہ ولی لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں جن کے لیے رحمان ان سے محبت کرے، بادلوں کو چلنے پہ مجبور کر دیں. یہ رحمان کے پیارے اور اولیاء ہیں. حضرات ہم بھی اولیاء بن سکتے ہیں، ہم بھی اللہ کے پیارے اور محبین بن سکتے ہیں. یاد رکھو، اگر تم دنیا کے اندر اللہ کے پیارے نہیں بن سکے، دنیا کے اندر فضولیات میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی بغاوت میں وقت گزار کے اس رحمان کی عدالت میں چلے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کا ولی بننے کے لیے کس طرح کوششیں کی، کس طرح کوششیں کی. آقا کرام وضو کرتے ہیں، وضو کے پانی کا جو قطرے ہوتے وہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے. اگر کوئی صحابی رہ جاتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کو مل کے جدھر آقا کرام کے وضو کا پانی لگائے تو اپنے چہرے مبارک سے مل لیا کرتے تھے. اگر آپ میں پھر کیسے مانوں کہ ان صحابہ کرام نے، ان اولیاء نے، ان اللہ کے پیاروں نے اسلام کو زمین پہ گرنے دیا ہوگا؟ نہیں گرنے دیا. آقا کرام کے اگر وضو کے قطروں کو نہیں گرنے دیا تو اسلام کو بھی نہیں گرنے دیا. اور ہم نے اسلام کو کس طرح گرایا نیچے، ہم نے اسلام کو کس طرح کچلایا نیچے، ہم نے اسلام کا کس طرح تقدس کو پامال کیا ہے. ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیث کو چھوڑا، ہم نے نماز کو چھوڑا، ہم نے روزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادات کو چھوڑ دیا. اور ہم چاہتے ہی ہیں ہم اولیاء نہ بن جائیں. اولیاء نہیں بن سکتے. اولیاء وہ ہوں گے جو رحمان سے پیار کریں گے، رحمان سے محبت کریں گے. حضرات اللہ کے پیارے بنے، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. جب تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے خدا کی قسم دنیا میں بھی بہتری آئے گی، آخرت میں بھی بہتری آ جائے گی. زین العابدین رحمہ اللہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور کانپنے لگ جاتے ہیں، کانپتے ہیں. ایک شخص نے پوچھا یار تو کانپتا کیوں ہے؟ خاموش ہو گئے. آئے دربار میں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنا شروع کر دی اور رونے لگ گئے. نماز سے فارغ ہوئے. یہ بندہ پوچھتا ہے یار وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تم وضو کرتے ہوئے کانپ رہا تھا اور اللہ کے دربار میں حاضری دے کے تو رو رہا تھا، بلک رہا تھا. کہتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے اس رحمان کی عدالت میں آیا ہوں، کسی عام کی عدالت نہیں ہے، یہ رحمان کی عدالت ہے جس میں آیا ہوں، میری حاضری قبول ہو جائے. میں کانپتا اس طرح تھا کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے جس سے رحمان ناراض ہو جائے. اور روتا ہی اس لیے تھا کہ رحمان میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے ولی بنا دے، اپنا پیارا بنا دے. یہ ہے اولیاء جو وضو کرتے کانپے، جو نماز پڑھتے روئے. ہمیں بھی نمازوں میں رونا آیا ہے کبھی؟ ہم بھی وضو کرتے ہوئے کبھی کانپے ہیں؟ نہیں. ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم اولیاء شیطان کی طرف زیادہ بھاگے، اولیاء اللہ کی طرف ہم کم دوڑے. ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کی طرف آ جائیں. حضرات وقت کے بہت بڑے عالم محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں. واقعہ مختصر کروں گا. یہ 4 بندے تھے، چاروں کا نام محمد ہے. ان کا نام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ. یہ 3 بندے اب نکل پڑے اپنے گھر سے اللہ سے پیار کرنے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے. چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. سمندروں کا سفر طے کیا، جتنی رقم تھی کرایہ دے دیا، آگے سے کرایہ ختم ہے، پیدل سفر شروع کر دیا. پیدل پہنچے. جس شیخ سے تعلیم حاصل کرنی تھی، جس شیخ سے جس کا ذریعہ بنانا تھا، جس سے قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنی تھی، اس کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے اولیاء بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی طریقہ بتلاؤ. کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں بتلا تو سکتا ہوں لیکن تمہیں کھانا نہیں دے سکتا، تمہیں رہائش نہیں دے سکتا. محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں رہائش کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں بس رحمان کا پیارا بنا دیجئے، اولیاء اللہ بنا دیجئے، ہمیں دنیا کے اناج کی کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. فرماتے ہیں ٹھیک ہے بات طے ہو گئی. اب یہ تمام باہر آئے اور پرچیاں لکھی، کرا ڈالا اور کرے میں اٹھایا محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ نے. نام بھی ان کا نکل آیا اور جب نام نکلا تو یہ بات ہوئی کہ 3 بندے اس محدث کے پاس روزانہ قرآن و حدیث کا سبق پڑھا کریں گے اور ایک بندہ مزدوری کیا کرے گا. بات طے ہو گئی. محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ نے پرچیاں بھی خود لکھی اور نام بھی ان کا آ گیا. نام آیا اور یہ رب کی عدالت میں جا کے اللہ کے پیارے غیروں کے درباروں میں نہیں جایا کرتے.
اللہ کے پیارے اولیاء اللہ رب کے دربار میں آیا کرتے ہیں. جب یہ مسجد میں آئے اور آ کے سجدہ ریز ہو گئے, اللہ سے دعائیں کرنے لگے, اللہ میں ادھر مزدوریاں کرنے نہیں آیا, اللہ لوگوں کی نوکریاں کرنے نہیں آیا, اللہ مجھے اپنا محتاج بنا دے, اللہ میں تیری نوکریاں کرنے آیا ہوں, اللہ میں تیرا ولی بننا چاہتا ہوں, اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں, اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں, تو اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے. وقت کے بادشاہ کو نیند آ گئی. نیند میں خواب میں دکھلایا گیا کہ میری بندے, میرے اولیاء بندے, میرے ولی بندے, 4 بندے ایک مقام پہ موجود ہیں, ان کو پیسے ضرورت ہے, رقم بھیجو. 10,000 درہم بھیج دیے. جب یہ غلام لے کے اس تمام کے پاس پہنچا, تینوں کو کہا کہ تمہارا نام تو محمد ہے, بات ٹھیک ہے, لیکن چوتھا بندہ ادھر نظر نہیں آتا. کہا کہ اس نے آج پیکج لگایا ہے, رب سے باتیں کر رہا, مسجد میں سجدے میں رو رہا ہے. کہا اچھا. مسجد میں گئے اور کہا محمد بن نصر مرمدی اب بس کر, اس رحمان نے خواب میں بادشاہ کو دکھلا کے تیرے لیے رقم بھیجی ہے, تم پریشان ہوا, رب کو آسمانوں کے گوارا نہیں ہوا, رب نے رقم کو بھیجا ہے, میں تیرے پاس چل کے آیا ہوں, اور بادشاہ نے حکم دیا ہے جب تو دین کی تعلیم سے فارغ ہو گئے, جب تو اللہ کا ولی اور اللہ کا پیارا بن جائے تو تم میری عدالت میں آنا. محمد بن نصر مرمدی رحمہ اللہ نے جب اللہ سے قوانین کو سیکھ لیا, قرآن کو سیکھ لیا, احادیث کو سیکھ لیا, تو پھر آیا اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں آیا, اور اس وقت کے بادشاہ نے آدھی سلطنت محمد بن نصر مرمدی کے نام کر دی, اور اپنی بیٹی کی شادی بھی محمد بن نصر مرمدی سے کر دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اللہ سے محبت کرو, اللہ تمہیں بیارہ مددگار چھوڑ دیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی جلالت کل قیامت کے دن پکار پکار کے کہے گی, اے بندے تو نے جھوٹ کو چھوڑا میری محبت کے لیے, تو نے زنا کو چھوڑا میرے لیے, تو نے بدکاریوں کو چھوڑا میرے لیے, تو نے غیبتوں کو چھوڑا میرے لیے. اب ساری کائنات کے لوگ پریشان ہیں, لیکن تو نے دنیا کی کائنات میں رہتے ہوئے مجھ سے محبت اور مجھ سے پیار کیا ہے. جب تیری یہ عظمت اور یہ تیرا شان اور تیرا وقار, یہ وقار ہے کہ میرے رحمان کے عرش کے سائے کے نیچے تیرا مکان بھی ہوگا, اس سائے میں تجھے میں جگہ عطا فرماؤں گا. یہ ہے رحمان کے پیارے, یہ ہے رحمان کے بندے. ہمارے اندر بغاوت کے پھوٹ پھوٹ کے بھر چکی ہیں, گناہ کی طاقتیں بھر چکی ہیں, اولیاء شیطان کو اپنے سینوں میں بسا لیے. حضرات ان کو نکال کے قرآن و حدیث سے محبت کیجیے, اولیاء اللہ بن جائے. دنیا کی زندگی کا کیا پتہ ہے, دنیا یہ انسانی زندگی, دنیا ختم ہو جائے گی. وقت کے بہت بڑے محدث فضیل بن عیاض رحمہ اللہ, یہ وقت کا چور ہے, وقت کا ڈاکو ہے, لوگوں کی چوریاں کیا کرتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے گھر سے نکلے اور ماں مصلے پہ بیٹھی رو رہی ہے, اللہ تو میرے بیٹے کو وقت کا محدث بنا دے, اللہ اپنے ساتھ پیار کرنے والا بنا دے. اب محمد فضیل بن عیاض رحمہ اللہ آئے اور مسجد میں آئے مسجد میں آ کے دیکھا رحمان کی عدالت میں آج فضیل آیا ہے. کانپنا شروع ہو گئے, سجدے میں گر گئے, لرزہ طاری ہو گیا, آنسو رہنا شروع ہو گئے. رحمان آج تیری عدالت میں آیا ہوں, رحمان ہوں چور, ہوں گناہوں کا پاپی, اللہ ہوں گناہوں کا بوجھ اٹھا کے آیا ہوں, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اب جو مسجد کا خادم ہے کہتا ہے کہ جلدی باہر آ جاؤ, یوں نہ ہو کہ فضیل آ کے تمہیں لوٹ کے لے جائے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری دھاڑیں اور چیخیں نکل گئی, اے اللہ میں اس قدر ظالم اور اس قدر گناہگار اور اس قدر بدکار بن چکا ہوں کہ تیرے دربار میں بھی لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد چوری نہیں کروں گا, اللہ گناہ کے کام نہیں کروں گا. گھر آئے اور واپس لوٹے, آ کے ماں کے سینے سے لگ گئے, اے ماں تیری ایک دعا نے مجھے وقت کا ولی بنا دیا ہے, آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا, آج کے بعد میں کیا کاریاں نہیں کروں گا. قرآن کو سیکھا, حدیث کو سیکھا, رب سے پیار کیا, رب سے محبت کی, اللہ تعالیٰ نے وقت کا ولی بنا دیا. ماں کی دعائیں, ماں کی جھڑکوں کو برداشت کیا کریں, اپنے والدین سے محبت کریں. اولیاء بنیں گے اپنے والدین سے محبت کریں گے. حضرات اولیاء اللہ بنیں. جب تم اولیاء اللہ بن جاؤ گے
متقی بننا اولیاء کے لیے ضروری ہے، مومنین ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو ولی بننا، اگر چاہتے ہو دنیا میں کامیاب ہونا، اگر چاہتے ہو آخرت میں سرفرازی کا، کامرانی کا تمغہ تمہارے سر سے اوپر رکھا جائے، تو رحمان کی عدالت کو چھوڑ کے کسی عدالت میں نہیں رہنا۔ جب تم رحمان کی عدالت میں آؤ گے، جب رحمان کی عدالت میں آ کے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ دوست ہیں ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے انعام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات، اللہ تعالیٰ انہیں ظلمات کے اندھیرے سے نکال کے، گناہ کے اندھیروں سے نکال کے الی النور، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لے آتے ہیں۔ حضرات، یہی دین اسلام کا رستہ، یہی سچا رستہ ہے۔ اگر چاہتے ہو زندگی میں اللہ کا ولی بننا، اللہ کا دوست بننا، تو آئیے اللہ سے محبت کو قائم کیجیے، اللہ سے پیار کو قائم کرو گے، رحمان عرش پہ بیٹھا ہوا تمہارا نام اپنے فرشتوں میں بھی ذکر کرے گا، اور تمہارا مقام اپنے عرش کے نیچے تعمیر کروا دے گا۔ حضرات آئیے اللہ سے پیار کیجیے، اللہ کے دوست بنیے، جتنا ہو سکے زندگی میں رحمان سے محبت کیجیے، رحمان کی محبت کو چھوڑ کے اور کسی کی محبت کو نہ اپنائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء اللہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات کے پاس صحابہ کرام آتے، اپنے خوابوں کو سنایا کرتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی خواب سناؤں، مجھے بھی کبھی خواب آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے خواب آیا، میں خواب میں نے دیکھا کہ مجھے دو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب لے کے گئے مجھے، تو ایک فرشتہ جہنم کے اوپر کھڑا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو جنتی بندہ ہے، اسے ادھر کے ادھر لے کے آ رہے ہو۔ پھر مجھے وہ واپس لے گئے، اور ادھر آ کے میری آنکھ کھل گئی۔ میری آنکھ جب کھلی تو پھر یہ میں نے اپنا خواب جو ہے آقا کائنات کے پاس خود پیش کرنے کی جسارت نہ ہوئی، میں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، اور انہوں نے آقا کائنات کو سنایا۔ جب انہوں نے آقا کائنات کو یہ واقعہ، یہ میرا خواب سنایا، آقا کائنات نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دو کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس ہے تو نیک، لیکن رات کو قیام نہیں کرتا، رات کو تہجد نہیں پڑھتا۔ اب اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، تو نماز تہجد کو قائم کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ میں نے بات سنی کہ راتوں کا تہجد میں قیام کرنا اس قدر فضیلت کے حامل ہے، تو ساری زندگی میں نے کبھی بھی تہجد کی نماز کو ترک نہیں کیا۔ میں روزانہ رات کو اٹھتا اور رب سے باتیں کرتا، اور رب میری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا۔ حضرات یہ اولیاء ہیں جن کی راتیں اللہ کے لیے گزرتی ہیں، جن کے دن اللہ کے لیے گزرتے ہیں۔ ایسے بن جائیے، ایسے لوگوں سے محبت کیجیے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے پیار کرو گے اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سینوں میں اولیاء کی محبت کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔